اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ طاہر القادری صاحب پاکستان میں ہیں، کل دھرنا دینے لگے ہیں۔ ابھی تک ایمبیگوٹی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ کل کا دھرنا مطلب کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، علامتی ہے، آگے اسٹریٹجی کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ ساری باتیں کل ہی بتائیں گے۔ کتنا زیادہ یہ جو اس وقت اپوزیشن ہمیں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو ہے قریب اس میں طاہر القادری صاحب فٹ یا مس فٹ ہے، کتنا سیریس تھریٹ ہے یا نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے سارا جو کہ نیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں یہ بھی کہ الیکشن ہونے تھے ضمنی کچھ حلقوں میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی اس وقت تشکیل کے مسئلے مسائل ہیں، اس لیے وہ الیکشنز بھی آگے ہو گئے ہیں، جس میں سے ایک متاثرہ فریق بھی ہمارے ساتھ آج کے مہمان کی صورت میں موجود ہیں۔ تو میرے ساتھ آج پاکستان عوامی تحریک کے طاہر القادری صاحب کی جماعت کے مرکزی رہنما ہیں جناب قاضی فیض صاحب۔ ان سے تو یہی پوچھیں گے کہ کیا طاہر القادری صاحب کے کیا ارادے ہیں، عوامی تحریک کے کیا ارادے ہیں۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہیں۔ فواد صاحب ظاہر بحیثیت تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں سیاسی وابستگی کا بھی اعلان کیا، اور یہ متاثرہ فریق اسی حیثیت سے ہیں کہ ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن مؤخر کر دیے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا تھا جہلم میں، اب وہ الیکشن نہیں ہو رہا، اور بہت جلد ہمیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ بھی جوائن کریں گی۔ میں ذرا پہلے فواد بھائی آپ سے ذرا شروع کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ یہ تو پہلے بتائیں آپ کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے، چونکہ آپ براہ راست اس پہ افیکٹ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے، تو اب آپ الیکشن فی الحال تو نہیں ہو رہا آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ نہیں لڑ سکتے؟ جی وسیم، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کا آج جو پوسٹ پونمنٹ آئی وہ بالکل اچانک آئی، اس کا کوئی موقع نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارا جو جہلم میں الیکشن تھا، بہاڑی میں الیکشن ہو رہا تھا، اور کراچی میں الیکشن تھے، وہ پوسٹ پون کر دیا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے۔ اور انٹرسٹنگلی یہ جو الیکشن کا شیڈیول ہے یہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جاری کیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر سے بڑی اتھارٹی ہے، اس کے فیصلے کو چیف الیکشن کمشنر نے کیسے ہی خود جو ہے وہ امینڈ کر دیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے وسیم، میں مذاق نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہیں جو موو ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنڈ زادن خان کا علاقہ ہے، کھیوڑا کا علاقہ ہے، جہلم سٹی کا جو سارا ایریا ہے، ہماری جو یونین کاؤنسلز ہیں وہاں لاکھوں لوگ موو ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا ایک انٹرسٹ ہے، مومنٹم ہے۔ اس وقت آپ نے صبح اٹھ کے کہہ دیا جی بس ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے، جی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران پورے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ شیڈیول کا اعلان کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کو پتا تھا کہ ممبران پورے نہیں ہوں گے اس وقت، اور جب ایک دفعہ آپ نے اعلان کر دیا اور اب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر انتظامات کرنے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ کر دیا۔ آپ کے خیال میں یہ مس مینجمنٹ ہے، بے ضابطگی ہے، بدنیتی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ملک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں، ہماری جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں، الیکشنز وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہو نہیں سکتے، تو اب اس کو ہم ایک فنکشنل گورنمنٹ کہیں یا نہ کہیں، کیا مطلب اس سچویشن کو کہیں؟ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وزیر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جہلم میں، آپ چل کے دیکھیں اس قدر برا حال ہے لوگوں کا کہ لوڈ شیڈنگ کے لیے کوئی وزیر اپنی جگہ کام نہیں کر رہا۔ آپ کو بڑا یقین تھا کہ اگر الیکشن ہو جاتے تو آپ نے عمران خان صاحب کی قیادت میں، پی ٹی آئی کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو شکست فاش سے دوچار کر دینا تھا آپ نے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کے جو مقامی جو کینڈیڈیٹ ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے بہت عرصے سے ممبران آ رہے ہیں، ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم وی اسٹینڈ گڈ چانس، ہم نے الیکشن جیت جانا تھا، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جیت ہار سے قطع نظر آپ لوگوں کو رائٹ آف ووٹ واپس نہیں لے سکتے اس طرح۔ یہ تو ہم نے آئین کو بالکل ایک مذاق بنا دیا ہے نا، کہ اگر آئین کہتا ہے 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، آپ نے اڑا گپرے مار دیا، پھر آئین کو بھی ہم نے جو ہے عزت نہیں دینی ہے، کوئی حکومت نہیں چل رہی، کیا ہم اس کو؟ اچھا میں فواد بھائی ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ ظاہر آپ نے ایک وابستگی کا تو اعلان کر دیا ہے، تو یہ آپ نے ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف، آپ ان کے نظریے سے عمران خان صاحب کے بہت متاثر تھے یا کیا؟ یار لوگ ہی ان کے ساتھ ہیں، فرینکلی نظریے میں تو میرے تو بڑا کرٹیسزم ہے تحریک انصاف کے اوپر بھی، اور ان کی کئی باتوں پہ بھی، آپ جانتے ہیں میں تو بڑا کرٹک بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ تحفظات آپ کے اوپر، اور جب میں اپنا پروگرام کروں گا تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، وہ تو میں بالکل نیوٹرل رہ کے ہی کروں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب محسوس کرنے دیں گے تحریک انصاف میں کا جادو سر چھوڑ کے بول رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو پولیٹیکل پارٹیز میں رواج ہے نہیں کہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے زیادہ بات کی جائے، تو پھر تو سربراہ فارغ کر دیتے ہوتے ہیں۔
نہیں وہ میں دیکھیں عمران خان نے کو بھی پتا ہے میں بڑا ان کا کرٹک رہا ہوں, میں ان کے سامنے بھی ان کو کہتا ہوں یہ باتیں بالکل غلط ہے. میگنینمس ہے, میگنینمٹی ہے ان میں, بڑی برداشت کرنے والی بات ہے اس میگنینمس مین. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کچھ بنیادی آپ کو ہیں تحفظات وہ ہیں ابھی بھی, اور آپ ان کا اظہار بھی کرتے رہیں گے ٹیلی ویژن پہ, آپ کہہ رہے ہیں کرتے رہیں گے, بالکل کرتے رہیں گے, کرٹیسزم کرتے رہیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ابھی ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں. طاہر القادری صاحب, کیا ابھی قاضی فیض یہاں بیٹھے ہیں, کل صبح قادری صاحب کر رہے ہیں دھرنا وغیرہ, کیا آپ کے خیال میں کوئی سیریس درد سر بن پائیں گے طاہر القادری صاحب گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں وسیم, اس کے دو پہلو ہیں. اگر آپ طاہر القادری صاحب کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کا آپ کو پتا ہے ایک پرسیپشن ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے تعلقات ایک حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو طاہر القادری صاحب کا دھرنا آتا ہے اتفاق سے, اور اس کے اوپر ہمیشہ آئی بروز اٹھتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور پھر جو ایفیکٹونیس ہے اس دھرنے کی وہ کبھی کام نہیں ہوئی, کیونکہ جو لوگ ہیں عوامی تحریک کے, جو کارکنان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا ایک کلٹ ہے. اور جب وہ جس طرح سے انہوں نے پچھلے دھرنے کیے اور آپ نے دیکھا جس جفا کشی سے, جس مشکل صورتحال میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکن جو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ کسی اور پارٹی نے اب تک ڈیمانسٹریٹ نہیں کی ہے. تو لہٰذا جب بھی طاہر القادری صاحب دھرنا کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ اتنا اہم نہیں ہے, یا یہ کہیں کہ اس کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے کبھی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا تھریٹ بننے کا. اس لیے جب آپ نے یہ پروگرام میں موضوع رکھا ہے تو آپ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یوں نظر آتا ہے, یا آپ کی جو ایک پولیٹیکل حصہ ہے, جو یقیناً وسیم بادامی صاحب جو ہے آپ ایک بہت ہی پاکستان کے مایہ ناز پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اینکر ہیں, تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دھرنا ہے اس کا جو ایک پوٹینشیل ہے اس کو آپ ڈاؤن پلے نہیں کر سکتے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا یہ دھرنا کدھر جا رہا ہے, اور یہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ حکومت ڈاواں ڈول ہوتی ہے, کتنی ہوتی ہے اور کدھر جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لیکن قاضی فیض صاحب یہ بڑی معصومانہ ایک بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہے معاملہ کہ جب بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں ذرا سی تلخی آتی ہے تو طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہوتا ہے. تو مطلب کیا یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام؟ جی وسیم, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا جو پہلا سوال تھا فواد چودھری صاحب سے, اس میں اپنا بھی رائے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اداروں کو اتنا کمزور ترین کر دیا جائے, ادارے کھوکھلے کر دیے جائیں, تو آئین جو ہے اس کی حیثیت کاغذ کے پرسے سے زیادہ نہیں رہتی. تو اس ملک میں آئین صرف کتاب میں بند ہے, اس پر عمل درآمد تو نہیں ہے. اس کی آئین کی کوئی شک دے دیں جو عوام کے حقوق کو ڈیل کرتی ہے, جو کسی طرح بھی عوام سے ریلیٹڈ ہے, اس پر تو عمل درآمد ہی نہیں ہے. نہ 62-63 ہے اس ملک میں, نہ آرٹیکل کی کلاس 38D ہے, نہ کچھ اور ہے. تو فواد صاحب جو بات کر رہے ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے, یہ شخصیات کی حکمرانی ہے اور خاندانوں کی حکمرانی ہے. اور جب تک اس کو نہیں توڑا جا سکتا اس وقت تک ملک میں جمہوریت بحال نہیں ہو سکتی. یہ حصہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ 17 جون اگر رمضان شریف میں آ رہا ہے اور اس دوران آ رہا ہے کہ جب حکومت اپنے ہی کرتوتوں کے باعث پھنسی پڑی ہے اور خود کش حملہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے اپنے آپ پہ, تو 17 جون جو ہے ہمارے شہداء کی دوسری برسی ہے, اور ظلم اور بربریت کی وہ داستان رقم ہوئی جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی. اور 2 سال سے انصاف کے متلاشی ہیں, عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور 2 سال پہلے جہاں ہم کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملا. تو جب ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے وہ رسا ہم وارث ہیں اس کے, اور ہمارے کارکنان میں بے چینی ہے. اور لیکن ابھی تاثر یہ ہے نا کہ کل آپ صرف اس برسی کے موقع پر ایک روزہ اجتماع کرنے نہیں جا رہے بلکہ اس کو یوز کریں گے ایز اے سٹارٹ آف کیمپین اگینسٹ گورنمنٹ, ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں بات پتہ ہے کہ ہم یہ کوئی سیاست نہیں کر رہے, قطعاً میں کلیئر کر دوں کہ اٹس ناٹ پالیٹکس. یہ ہم اپنے شہداء کے لیے جو قصاص کا ہمارا ایک سٹانس ہے اس کی طرف ہم بڑھنے کے لیے عوام کی طرف جا رہے ہیں, عوامی عدالت میں جا رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سپیچ ہر چیز کو واضح کر دے گی, جو بھی اس حوالے سے سسپینس ہے یہ میں آپ کو واضح کر دوں. آپ کو خود پتہ ہے ویسے, ہمیں نہ بتایا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور مال روڈ کے جی دیکھیں, پارٹی کے ایک کارکن ہونے کے ناطے چیزوں کا علم ہونا تو ضروری ہوتا ہے, لیکن بات یہ کہ مال روڈ کے تاجروں کو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام دے دوں گا کہ وہ بے فکر ہو کے اپنی دکانیں کھولیں. یہ ہماری تاریخ پرامن ہے اور یہ پرامن دھرنا ہوگا, اور
ہمارے جو دھرنے کے شرکاء ہیں انشاءاللہ ان کی دکانوں سے شاپنگ کریں گے, ان کی سیل بڑھے گی, وہ بالکل. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کو کوئی ہلکا سا بھی کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ہم ان کو تحفظ فراہم کریں گے, ان کی دکانوں سے ہمارے شرکاء شاپنگ کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کل مال روڈ کے دکانداروں کی شاپنگ کی ریونیوز بڑھ جائیں گے, اس لیے کہ جو دھرنے کے شرکاء ہوں گے تو شاپنگ کریں گے وہاں سے, یعنی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی دکان وکانیں بند کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن پولیس والے بھی شاپنگ کریں تب نا. اچھا صحیح ہے, چلے ٹھیک ہے, اس سے ذرا مزید ہی بات کرتے ہیں. اور وسیم بدامی صاحب, ہمارے رضاکار ہزاروں کے حساب سے ہمارے نوجوان سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دیں گے, تو اس لیے ہم صرف پنجاب حکومت کی سیکیورٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, ہماری اپنی سیکیورٹی بھی وہ موجود ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے میں بریک لیتا ہوں, اس پہ بھی ذرا مزید بات ہو نہیں پائی ہے, وہ ذرا بریک کے بعد کریں گے جب شرمیلا صاحبہ بھی موجود ہوں گے ہمارے ساتھ, کہ یہ کیا فواد صاحب نے کیوں کہا کہ بھائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو دھرنا ہو جاتا ہے. یہ ایسی اس طرح تو بات نہیں کرنی چاہیے. ایک بریک کے بعد ذرا اس سے بات کریں گے. جناب اچھا قاضی فیصل ذرا اس پہ بات رہ گئی, یہ بتائیں نا کہ یہ تاثر کیوں ہے, صحیح یا غلط, کہ یہ ہمیشہ پاکستان عوامی تحریک کی ہر موو اور ہر موومنٹ کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ڈانڈے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. وسیم بدامی صاحب, ایسا کچھ تاثر نہیں ہے. دیکھیں 17 جون کو جب ڈاکٹر طاہر القادری 17 جون کے پہلے جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان آ رہے تھے تو وہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق تشریف لا رہے تھے. اب دیکھیں جس سطح کی ظلم اور بربریت ہوا, 100 بندوں کو زخمی کیا گیا, 14 بندوں کو شہید کیا گیا, تو کیا اتنی بڑی ظلم اور بربریت جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی, اور آج کے دن تک دیکھیں وسیم بدامی صاحب کوئی ایک بندہ بیہائنڈ دی بارز گیا ہو, 2 سال گزر گئے ابھی تک کوئی ایک بندہ گرفتار تک نہیں ہوا, اتنا بڑا ظلم ہوا. تو اس کو آپ اس تاثر سے ملانا میرا خیال ہے کوئی بالکل عجیب بات ہوگی. اس طرح تو میں ایک بات یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت جب اپنے آپ پر خود کش حملہ آور ہوتی ہے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب یہ خطرے میں جاتی ہے, تو اس وقت پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال کیوں خراب ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا جی. پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال جب نون لیگ پہ کڑا وقت آتا ہے تو اس وقت ہی کیوں خراب ہوتی ہے. تو یہ بھی اس پہ سوچا جائے کہ کیا نون لیگ کی حکومت جو ہے پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, پاکستان کے ساتھ وفادار ہے, اور پاکستان کے عوام کی سالمیت کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے یہ تورخم بارڈر فائرنگ, پاکستان افغانستان تعلقات, پاکستان امریکہ مسئلے مسائل, میں کچھ نہیں کہہ رہا. ایک تاثر جو آپ نے بیان کیا میں نے اس کی نفی کی, اور جو میں نے ایک تاثر اور اپنا تاثر پیش کر دیا. اب جب دیکھیں 98 میں جب ان پہ برا وقت آیا اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے, تو انہوں نے روگ آرمی کے اشتہار چھپوائے امریکہ کے اخباروں میں. تو کیا اس وقت روگ آرمی کے اشتہارات چھپوانا کیا نون لیگ کی حکومت کی جو پاکستان کے حق میں وفاداری تھی؟ بتائیں مجھے. اچھا اب جو تاثر ہے تو میں نے بھی اپنا تاثر بیان کر دیا. ایک تاثر ایک تاثر کی نفی کرتے ہوئے ایک اپنا تاثر پیش کر دیا. صحیح ہے. شرمیلا السلام علیکم. جی بالکل. جی وعلیکم السلام. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ کو زحمت ہوئی ہماری وڈی پر ہے, لیکن ہم کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے آپ کو اس پہ لے نہیں پا رہے, تو ٹیلی فون پہ آپ کو زحمت دی. یہ ذرا بتائیں کیا عوامی تحریک اس وقت جو بھی موو کرتی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ انجوائے کرے گی, یا آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیں؟ دیکھیے ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا اس میں بالکل ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, اور جس میں 17 سے زائد لوگ شہید ہوئے, 90 سے زائد لوگ زخمی ہوئے, اور جس میں حکومت نے, میرے خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ تھا, ایک ایسا واقعہ تھا جس میں اسٹیٹ ٹیررزم کے حوالے سے جو ایک اسٹیٹ کا پورا ایک امپریشن ہوتا ہے, بالخصوص پنجاب گورنمنٹ کا, پنجاب پولیس کا, وہ بہت بھیانک طور سے سامنے آیا. اور جس طریقے سے نہتی خواتین کے اوپر اسٹریٹ فائر کیا گیا, وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس ملک کی تاریخ میں. اور پیپلز پارٹی کی ہمدردی ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو ولنریبل ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور بالخصوص خواتین کے ساتھ. اس کے بعد جو اور بھیانک مذاق ہوا وہ GIT میں ہوا,
جس میں بڑی آسانی سے پرائم منسٹر صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو اور تمام جو بڑے افسران ہیں ان کو فارغ کر دیا, بیچارے ایس ایس پی کو پھنسا دیا. اچھا, اب جو 2 سال گزر گئے سانحے کو, وہ بیچارے 5 لوگ گرفتار ہیں, آگے کچھ ہو نہیں رہا نہ. اس حکومت, یہ حکومت کا یہ رویہ یہی رہا ہے. آپ پاناما لیکس کے اوپر دیکھ لیں, یہ رویہ کچھ ایسا ہی ہے, مطلب ایک بادشاہت چل رہی ہے ان کے یہاں, اور یہی اس وقت ہوا. تو ہماری ہمدردیاں بالکل ان کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیے, ماڈل ٹاؤن معاملے پر تو یہ آپ نے بڑی کیٹیگوریکل بات کر دی, اور میرا یہ خیال ہے کہ مطلب ماڈل ٹاؤن معاملے پر تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے کسی کی, کہ مطلب جو ظلم ہوا ہے, اور پھر اگر پنجاب پولیس یہ کہتی بھی ہے, پنجاب حکومت یہ کہتی بھی ہے کہ بھائی ہماری ایما پر نہیں ہوا, تو ٹھیک کہتی ہوگی, لیکن ہم ان کی بات کو اس وقت زیادہ وزن دیتے کہ جب بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری ایما پر نہیں ہوا لیکن فلاں کی ایما پر نہیں ہوا, فلاں کی ایما پر ہوا, ہماری غلطی نہیں تھی, فلاں کچھ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. وہ تو دیکھیں نا, لیکن ایک مذاق, ایک اور بھیانک مذاق ہوا اس قوم کے ساتھ, اور بالخصوص منہاج القرآن کے ساتھ, کہ جی آئی ٹی میں بڑی آسانی سے, بڑی مہارت سے ایک کلین چٹ دے دی گئی پرائم منسٹر صاحب سے, چیف منسٹر صاحب کو اور تمام بڑے افسران کو. بیچارہ جو ایس پی تھا اس بیچارے کو پھنسا دیا جو وہاں پر موجود تھا. بالکل صحیح, اور وہ ایف آئی آر بھی اتنی لے دے کے کٹی, تو بالکل یہ بات تو صحیح. لیکن اب یہ بتائیے, دیکھیے ماڈل ٹاؤن تو ہو گیا نا, یعنی جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو سے تاثر نہ جائے کہ میں اس کو بہت ہی کم اہمیت دے رہا ہوں, خدا نخواستہ بالکل بھی نہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب آئے تھے ایک اور مقصد لے کے, بڑا واضح پیغام تھا کہ حکومت کے خلاف موومنٹ چلائیں گے. اس اسنا میں حکومت کی بے وقوفی نہ علی جو بھی کرے, اس کی وجہ سے ماڈل ٹاؤن ہو گیا اور ایک نیا ایشو کریٹ ہو گیا. دراصل تو اس وجہ سے موومنٹ شروع نہیں ہوئی تھی, وہ تو کچھ اور مقاصد تھے نا جس کا وہ کھل کر اظہار کرتے تھے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے, نہیں یہ سارا کچھ. ان تمام تر چیزوں میں اپارٹ فرام ماڈل ٹاؤن پیپلز پارٹی کی سپورٹ کتنی انجوائے کرے گی پاکستان عوامی تحریک؟ اب دیکھیے وہ جو ایک وہ بتائیں نا کیا تحریک ہے, کیا کہوں, جو آپ کی حکومت میں بھی آ گئے تھے ایک دفعہ, وہ پھر آپ نے معاہدہ کیا. پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے کہ اس دور میں آئے تھے جب ٹرم ختم ہو رہی تھی گورنمنٹ کی, 2013 میں آئے تھے, پھر اس کے بعد آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے دعوے کیے, بڑی باتیں ہوئیں اور بہت کچھ, بڑی ڈیڈ لائنز ہوئیں, لیکن ہوا کچھ نہیں. پھر وہ چلے گئے, پھر اس حکومت کے اندر آئے, پھر وہ چلے گئے. اب وہ کیسے آتے ہیں, کس کی ایما پر آتے ہیں, کیا کرنے آتے ہیں, کیا لے کے جاتے ہیں, کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, یہ تو میرے خیال ہے یہ خود ہی بتا سکتے ہیں. وہ الگ ایک کہانی ہے, وہ الگ ایک طبقہ ہے. قاضی فیض صاحب, اب آپ نا اے بھی ساڑھے دینا پا دینا. فواد چودھری صاحب نے پہلے کہا کہ تاثر اب شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی کہہ رہی ہے, تو میں یہ صرف تاثر جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تاثر ہے کیا, آتے نہیں ہیں, لائے جاتے ہیں. یہ کہ میں نے یہاں سے بنا کے نہیں تاثر یہ پیش کر دیا, یا اب میں بتا دوں یہ بات آپ کو, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں, تاثر تو وسیم بادامی صاحب باقی جماعتوں کے قائدین کے حوالے سے بھی بڑے بڑے تاثرات ہیں, وہ اب اس چکر میں پڑے تو پھر آپ کا پروگرام انہی تاثرات کی نظر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مثلا نہیں میں فار ایگزامپل کیا یعنی کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے متعلق کیا تاثر ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے اس وقت جو پروگرام ہو رہا ہے, شرمیلا نے جو بات کی کہ اتنا بڑا بربریت کا مظاہرہ ہوا جس کو اور خواتین کے منہ پر گولیاں ماری گئیں, اور انہوں نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا. میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی دھرنے میں شامل ہوگی. ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطے میں ہیں. پیپلز پارٹی بھی آئے گی انشاءاللہ, کل آ رہی ہے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ, کل آ رہی ہے, لیگ بھی آئے گی, ایم کیو ایم بھی آئے گی, انشاءاللہ آئیں گے, ان کا وفد شرکت کرے گا. اور تقریباً ہم نے اس قاتل لیگ کو نہیں بلایا جنہوں نے اتنی بڑی بربریت کی ہے, اور ہم نے میرا خیال ہے جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے ان کو نہیں بلایا, باقی تو سب کو دعوت دی ہے, اور انشاءاللہ میجارٹی پارٹیز آئیں گی. اور اس جو ظلم اور بربریت کا کھیل ہے, دیکھیں تحریک انصاف کا وفد آئے گا, چودھری سرور صاحب آئیں گے, ان کی پارٹی کے اور لائے گئے, مجھے خان صاحب کی کنفرمیشن کا پتہ نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف نے حمایت کا اعلان کیا اور ان کا وفد انشاءاللہ شرکت کرے گا. اور یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی ظلم اور بربریت کے خلاف ایک ساری پارٹیوں کی طرف سے ایک اجتماعی مذمت ہوگی, رد عمل ہوگا اور اجتماعیت ہوگی, اور عوام پاکستان کو اس سے یہ شعور دینا مقصد ہے کہ ظلم اور بربریت کے کھیل کو اور جاری اگر یہ نہیں رکھنا چاہتے اور نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے اب باہر نکلیں, سڑکوں پر آئیں, ہم عوام کی عدالت میں. اچھا فواد, میں نے سوال کل بھی پوچھا تھا, ایک تو یہ کہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو معلومات کی بنیاد پر یا تجزیے کی بنیاد پر کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں ایگزیکٹلی, ایک تو اگر آپ کس پر کوئی رائے یا معلومات ہو, دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہے عوامی تحریک کی کہ انہوں نے اب تک اپنی حکمت عملی کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھ وسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی تحریک کی کمٹمنٹ سے اور ان کے جو ورکرز ہیں اس سے تو کوئی انکار ممکن نہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ
جس طرح سے پہلے دھرنے میں کیے ہیں انہوں نے، جس طرح کا ان کا مظاہرہ کیا ہے، شاید ہی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کر سکے. لیکن اصل نے ایسا لمبا دھرنا دیا نا 126 دن کا وہ عمران خان اور جو تحریک انصاف جب ہے وہ جو ہے وہ کب آج، کیونکہ دیکھیں ملک میں اگر کوئی بڑی پولیٹیکل فورس اور ریئل چینج کا کوئی اگر معاملہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ عمران خان ہے. اور ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہوں یا ان کے ساتھ نہ ہوں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی کا کوئی اس وقت معاملہ کوئی آتا ہے سامنے، یا آپ سمجھیں کہ آلٹرنیٹ طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے، وہ عمران خان کو دیکھا جاتا ہے. تو جو اصل ٹیسٹ ہوگا اس دھرنے کا بھی اور حکومت کی تحریک کا بھی وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کب اس کو جو ہے وہ اس پیمانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ اصل جو ماس موومنٹ ہے، چاہے وہ پورا پاکستان میں جہاں پہ بھی جو لوگ جو کہہ لیں کہ تبدیلی چاہتے ہیں وہ پاکستان میں، وہ عمران خان کو ایز اے سمبل آف چینج. عمران خان کا اپنے کزن کے ساتھ آپ کو اتحاد بنتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سب کو ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ وہ ایک یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ میں رائی کے ساتھ رائی بن گیا ہوں. وہ اپنی ایک علیحدہ شناخت بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ اچھی طرح احساس ہے کہ جو اصل پاور ہے جو لوگوں کی جو ایک ہے اور جو آئیڈیالوجیکلی جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں باقیوں سے، وہ چونکہ خود کو ایک علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اس وقت اپنی شناخت کو بھی نہیں کھونا چاہتے. لہٰذا تحریک انصاف کی اور عمران خان کا جو اصل ٹیسٹ یہی ہوگا کہ وہ جب اس دھرنے میں ان کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے. ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ اس تحریک کا، یعنی آپ عید کے بعد بڑی موومنٹ دیکھتے ہیں 100%. اور عمران خان جو ہے وہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی طرف جا رہے ہیں جس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹ. اور اگر وہ ایسا کر رہے ہوں گے تو آپ کے خیال میں ایک وائس اقدام کر رہے ہوں گے، یا آپ جب تک 2 سال ہی رہ گئے ہیں تو ان کو پوری انرجیز فوکس کرنی چاہیے کے پی کے میں گورننس کی طرف، تاکہ جب 5 سال مکمل ہو تو وہ ایک ماڈل پیش کر سکیں کہ جناب یہ ہے باقی صوبے اور یہ تھا میرا صوبہ، اس لیے 2 سال میں تو دیکھیں نا آپ، تو جو ایشو یہ ہے کہ صرف یہ عمران خان کی طرف سے تو کافی نہیں ہے. جب آپ کے جو حکومت کی ناکامی ہے اس کو سامنے لانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ ایک دیکھنا چاہ رہے ہیں عمران خان کی طرف، اور عمران خان جو ہے وہ پالیٹکس چھوڑ دے اس وقت، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا جو عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ نیا الیکشن فورس کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ کل الیکشن ہوں گے، وہ الیکشن جیتیں گے بہت بڑی میجورٹی سے. بلدیاتی کیوں نہیں جیت رہے؟ وہ الیکشن کروانے، بلدیاتی الیکشن کوئی الیکشن نہیں ہوتے بھائی. آپ تو ضمنی الیکشنوں میں ڈی سی اوز ووٹ مانگتے پھرتے ہیں، یہ چھوڑ دیں. ابھی جب جنرل الیکشنز ہوں گے تو شبہ ہی نہیں. پشاور والے میں 4تھے نمبر پہ آیا ہوا تو کوئی ڈی سی او نہیں تھا. دیکھیں نا، میں ایک ضمنی الیکشنز کا ماحول ہے، وہ ایک علیحدہ ماحول ہو رہا ہوگا اس میں. چلے گا ہمارے دیکھیں نا آج جیلم میں جو ہی ماحول بننا شروع ہے، جیلم میں انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا ہے. کراچی میں جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کر دیے. تو ایشو یہ ہے کہ جو حکومت کی اتھارٹی ہوتی ہے یا حکومت کی جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ ایسا ایسا کمزور پڑ رہی ہے نا. تو عمران خان اس وقت اپنی پالیٹکس چھوڑ دیں اور وہ گورننس کے اوپر یا وہ اس پہ چلے جائیں اپنا کہ جی آپ ٹی ایم او فلانا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے نا. پریکٹیکل بات اگر آپ لگتا ہے اگر کل پاکستان میں انتخابات ہو جائیں، ایک لمحے کو سوچ لیں، اور جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کو ایک سوچ لیں تو یقیناً بہت سارے لوگوں کا رول ماڈل ہی بن جاؤں گا اس ایک لمحے کے لیے، کہ کل پاکستان میں الیکشن ہو جاتے ہیں، صبح سویرے 8 بجے ووٹ ڈالنے جانا ہوگا سب کو، تو کل رات 8 بجے تک اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کہ وزیر اعظم پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان. آپ کو لگتا ہے عمران خان الیکشن فورس کرا لے، ان کو حکومت میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تحریک انصاف کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو اس وقت کا ایک ماحول ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. میں تو خود پریکٹیکل ابھی گلی گلی میں جا رہا ہوں اپنی کانسٹیچوئنسی میں، بہت اس وقت ماحول ان کا. پھر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بیڑا غرق ہوا ہے. آپ کراچی کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے سچویشن، آپ جیلم میں آ کے دیکھیں آپ کو پتا جائے گا، بجلی نہیں ہے، بیڑا غرق ہوا. چلیں تو رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری صاحب کا اور امیدوار پاکستان تحریک انصاف جہلم سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں جی پاکستان کے. ذرا ایک بریک لے کے ذرا آخری سیگمنٹ میں بحث کنکلوڈ کرتے ہیں. جناب اچھا ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ذرا پہلے تو قاضی فیصلہ بھی بتا دیں کہ ابھی آئے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب، سو ہی از ہیئر ٹو اسٹے ناؤ. اب وہ رہیں گے کچھ عرصہ یہاں پہ، تو کوئی اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ رکیں گے. پاکستان ان کا اپنا ملک ہے. پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے جو جنگ شروع کی ہے اس کو انشاءاللہ منطقی انجام کی طرف بڑھائیں گے اور انشاءاللہ دلا کے دم لیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے فواد صاحب, انتخابی سیاست میں سر آپ نے کہا بڑا پریشر ہے, کلٹ ہے سارا کچھ, لیکن انتخابی سیاست میں کیوں کبھی کوئی سکسیس سٹوری کسی بھی سطح پر نہیں ثابت ہو سکی عوامی طریق؟ وہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کافی مختلف ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں مذہبی جماعتوں کی ایک بہت کلٹ فالوئنگ رہی ہے. صرف عوامی تحریک کا ہی یہ معاملہ نہیں ہے. آپ جماعت اسلام کو اگر آپ دیکھیں, باقی جو جمعیت علماء اسلام ایک تھوڑی کامیاب ہے, لیکن اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک پختون بریلوی دیوبند کی جو ہے گروپ ہے, جس کی وجہ سے ان کو سیاسی ملی ہے. ان کو بھی خالصتاً مذہبی ووٹ کی وہ اتنا معاملہ نہیں ہے. وہ ان کو ایک جو ایتھنک ووٹ ہے, پختون ووٹ, وہ بھی JUI کو ملتا ہے. تو جو مذہبی سیاست ہے ہماری پاکستان میں عمومی طور کے اوپر اس کو کامیابی نہیں ملی ہے. گو اس کی جو تنظیمی کامیابیاں ہیں وہ اس کی اپنی جگہ ہے. ہمارے ہاں جو کامیابی ملی ہے وہ نسبتاً ان لوگوں کو زیادہ ملی ہے جو کہ عوامی طور پر رائے میں جا کر بات کرتے ہیں. مثلا دو بڑی جو ریسنٹ جو سکسیس سٹوریز ہیں, ظاہر ہے کہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو ہیں, عمران خان ہیں, یا اگر آپ ان سے پیچھے چلے جائیں پاکستان کی پارٹیشن کی ہسٹری میں تو جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے, یہ سارے بڑے ماڈرن لوگ ہیں اپنی زندگیوں میں. بالکل بھی یہ لوگ جو ہیں وہ کنزرویٹو نہیں ہیں, اور لیکن لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ووٹ دیے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اچھا ویسے چلے آپ نے بات کر دی ہے تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں کیا اوپینین ہے کہ وہ ایک ماڈرن, ایک لبرل اپروچ, رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, کیا ہے عمران خان صاحب اپنے نظریات اور خیالات؟ عمران خان جو ہے اس بڑے ماڈرن آدمی ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور ان کی جو طالبان کے اوپر جس طرح سے جو اوپر الزام لگایا جاتا ہے, اگر آپ ان سے بیٹھ کے بھی میری بڑی ڈیٹیل جب بھی ان سے بات ہوتی ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو جس طرح سے آیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے میڈیا میں ایکسپریس نہیں ہوا جو ان کا ویو ہے. اس پہ میں خیال ایک ڈیٹیل کبھی بات نہیں, جب نعیم الحق صاحب کہیں دو ٹوک کہ ملا اختر منصور کو میں شہید سمجھتا ہوں, اور جب عمران خان صاحب کہیں دو ٹوک کہ بھئی اسامہ ایک دہشت گرد تھا, نہیں تو اس میں کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا, کیا امپریشن جائے گا؟ جو بھی چاہے اسامہ بن لادن ہو یا ملا منصور ہو یا جو بھی ہوں, جو سیولینز کو مار کے اپنے کہہ لیں کہ سیولین کیجویلٹیز کو یا سیولینز کو ایک بوٹی کے طور پہ استعمال کریں اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے, تو وہ بالکل بھی وہ ٹیررسٹ ہے. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. آپ کا اوپینین ہے نا, آپ کے لیڈر کا تو اوپینین نہیں ہے نا, اور یہ تو انہوں نے میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو کوئی ہیرو بھی سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال اگر ان کا ویو بھی ہے تو میرا ویو یہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ تو پھر جماعت اسلامی میں بھی شامل ہو جائیں. منور حسن صاحب کا بھی کوئی ایسا ہی ہے, یا سراج الحق صاحب کا تو ٹھیک ہی ہے, بس پھر کیا خامخواہ ہم ان کو اتنا نہیں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ ویو ہے بھی تو میرا یہ ویو نہیں ہے. میں تو ان کو ٹیررسٹ سمجھتا ہوں. اسامہ بن لادن بھی ٹیررسٹ ہے, ملا منصور اختر بھی ٹیررسٹ ہے, اور ہر وہ آدمی ٹیررسٹ ہے جو سیولینز کو بوٹی کے طور کے اوپر یا وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, اب ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ بتائیں, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں, اور پھر فواد صاحب سے یہی سوال پوچھوں گا اور قاضی فیض صاحب سے بھی, کہ سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی, یا تو آپ کہیں گے آپ کو نہیں لگتا, اگر آپ کو لگتا ہے آ جائے گی تو I really want to know what exactly will happen جس کے نتیجے میں سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا, یہ بتائیں شرمیلا. دیکھیے طاہر القادری کے دھرنے سے تو سیاسی منظرنامہ نہیں بدلنے والا. اچھا یہ تو آپ کلیئر ہے اس بارے میں, ٹھیک ہے. اگر نواز شریف صاحب کا بحیثیت پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کا یہی رویہ رہا تو میرا خیال ہے کہ پھر اپوزیشن کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں رہ کر کوئی فیصلہ کریں, کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی تو میرا خیال ہے کہ اسٹیگنیٹ ہو چکی ہے اور وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا کیونکہ حکومت کی ہٹ دھرمی ہے. تو پھر یہی رستہ رہ جاتا ہے کہ پھر سڑکوں پہ لوگ نکلیں اور ایک جوائنٹ اپوزیشن ہو, اور پھر ظاہری بات ہے کہ آگے جو بھی ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں گے تو وہ اتنا زیادہ ایک پریشر بن جائے گا کہ بالآخر نواز شریف صاحب کو ایک دن کہنا پڑے گا کہ یہ معاملہ بہت خراب ہو گئے ہیں, میں گھر جا رہا ہوں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو پتہ نہیں نواز شریف صاحب کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے, لیکن اگر لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور لوگ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کی مشینری مفلوج ہو جاتی ہے. جو ایک عام آدمی کے ایشوز ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی افیکٹ ہوتے ہیں, پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر پاتی ہے, آفیسز بند ہو جاتے ہیں, ایک انسرٹنٹی ہو جاتی ہے, انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے, اور ایسے ماحول کے اندر
تو میرے خیال ہے کوئی بھی فنکشنل ڈیموکریسی کام نہیں کر سکتی ہے. اچھا لیکن اگر ایسا کچھ خدا نہ خواستہ ہوتا ہے، دیکھیے آج بھی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی وائے میڈیا نکلے، اور یہ اب دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ، یہ ان کا کام ہے. اب یہ اس بات پہ ہٹ دروی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا نام نکالیں، تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ پرائم منسٹر صاحب حکومت کو سب سے بڑا خطرہ حکومت سے. اچھا جی میں کہہ رہا ہوں حکومت کو سب سے بڑا خطرہ حکومت سے، اپوزیشن وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ خود سیلف ڈسٹرکشن مشین یہ خود ہے. یہ سب سے بڑا نقصان اپنے آپ کو خود اپنے آپ سے پہنچاتے ہیں. ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے اپوزیشن کو ڈیل کرنے کا، ان کا جو طریقہ کار ہے ایشوز کو ڈیل کرنے کا، کسی بھی ایشو کے اوپر دے ڈونٹ کمپلین، ہر چیز میں یہ غلط بیانی کرتے ہیں. ان کے وزراء آتے نہیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب آتے نہیں ہیں، کوئی پالیسی ہے نہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ اٹینڈنس نہیں ہے پرائم منسٹر کی اسٹیون. اچھا تو فواد فائنل کامنٹ آپ سے قاضی فیض صاحب سے، اگر گورنمنٹ ایک لمحے کو مان لیجئے کہ چیزوں کو اسی طریقے سے مس ہینڈل کرتی ہے، اور آج کا دن اس سے زیادہ کلاسک ایگزامپل ہے ہی نہیں کہ ماڈل ٹاؤن، یعنی اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا کہ طاہر القادری صاحب کو بھی پولیٹیکلی جو ہے وہ ظاہر اس گورنمنٹ نے اپنی کیا کہوں میں بیوقوفی سے کس سے دوبارہ ایک اسٹرینتھ دی، اور اتنے جانوں کا جو نقصان ہوا وہ تو ہوا ہی. if government continues to do such kind of blunders، اس کے باوجود بھی وہ ایگزیکٹلی ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی منظرنامہ بدل کر رہ جائے گا؟ یہ آپ سے سوال ہے میرا آخری. دیکھیں وسیم، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب بھی آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، حکومت کی رٹ کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے پھر فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ملتا ہے. اس وقت معاملہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی گرپ جو ہے وہ جس طرح سے ریت مٹھی سے نکلتی ہے، حکومت جو ہے وہ موجودہ پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے اس کے ہاتھ سے مٹی کی طرح، وہ ریت کی طرح جو ہے حکومت جو ہے وہ نکل رہی ہے. اور اس وقت جو معاملہ یہ ہے کہ ان کو یہ شاید خیال نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، اور جو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس بدترین طریقے سے انہوں نے یہ جو پاکستان عوامی تحریک کا کیس ڈیل کیا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے 2 سال انہوں نے گزارے ہیں حکومت میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے سیف ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، پولیس والے بھی آپ کی مرضی کی تفتیش کرتے ہیں، میجسٹریٹ کے پاس بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے. اور پی ایم ایل این کی حکومت نے اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور پی ایم ایل این نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کیس کو ڈیل نہ کر کے اس کو اس کے منطقی انجام تک ایف آئی آر گلے پڑ گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. ٹھیک ہے قاضی فیض صاحب فائنل ورڈ، یہ کیا آپ اگلی بھیج دیں گے حکومت کو گھر، کیا کریں گے؟ جی صاحب آپ کا سوال اپنا دوبارہ دہرا دیجیے. بس آپ اپنے طرف وقت بالکل کم ہے، آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنے پر مجبور کر دیں گے حکومت کو. کل انشاءاللہ عوام پاکستان اہل لاہور انشاءاللہ نکلیں گے باہر، اور یہ جو انصاف ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے، اور انشاءاللہ موجودہ حکمرانوں کو الٹیمیٹلی یہ کیسرے کردار تک پہنچیں گے، اور ہم اپنے قصاص کا مطالبہ انشاءاللہ پورا کریں گے. اور یہ وسیم مدانی صاحب میں آپ کو یہ عرض کر دوں گی، یہ کل جو ہمارا ہے یہ کوئی سیاست نہیں ہے، ہم اپنے شہداء کا خون جو ہے اس کے ایک قطرے کا حساب لیں گے، اور انشاءاللہ لوگ باہر نکلیں گے. 17 جون ہے کل ان کی برسی ہے، اور ماڈل ٹاؤن ایسا واقعہ ہے کہ آپ سے جتنا بھی سیاسی اختلاف کیا جائے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں، اور اس پر احتجاج کرنا بھی بالکل حق ہے، اس کو سیاست سے تعبیر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ قاضی فیض صاحب، شرمیلا صاحبہ اور فواد صاحب. زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.